ایانا وقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی کھانے کا وقت کب ہوگا، نماز کا وقت کب ہوگا، آپ صبح کتنے بجے اٹھیں گے، یعنی جب آپ نے ایگزیکٹ ٹائم پوچھنا ہو تو اس وقت ایانا استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا یسألونک ایان یوم الدین، کہ قیامت کا دن کب آئے گا. جیسے آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب بھیجی جائے گی، یعنی قیامت کب آئے گی. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایانا جو ہے نا یہ خبر مقدم ہے، خبر ہے لیکن مقدم ہو گئی. یوم مضاف، الدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گئی جناب مبتدا مؤخر. تو مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ سوال ہے نا، جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی ترکیب اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. کیفہ جو ہے وہ خبر مقدم ہے اور انتا مبتدا مؤخر ہے. تو مبتدا مؤخر اور خبر مقدم یہ آپس میں مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائیں گے، کیونکہ اس میں سوال پایا جاتا ہے. تو سوال جو ہے استفہام جو ہے وہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. تو ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جیسے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک ایان یوم الدین. چھٹے نمبر پہ نوٹ کیجئے گا وہ ہے امسی، ظرف زمان چھٹے نمبر پہ امسی. اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. امسی جو ہے یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جو ایسا کل جو گزر چکا ہے نا. کل کی دو قسمیں نا، ایک کل ہوتا ہے آنے والا اور ایک کل ہوتا ہے گزرا ہوا. انگلش میں تو ان کا بڑا خاصا ڈفرنس ہے الفاظ کا. انگلش میں گزشتہ کل کو یسٹرڈے کہتے ہیں اور آنے والے کل کو ٹمارو. لیکن اردو زبان کے اندر دونوں کے لیے کل بولتے ہیں، اس لیے پھر ساتھ میں تخصیص کرنی پڑتی ہے، گزشتہ کل یا آئندہ کل. آپ کو پھر کل کے ساتھ، اردو میں پھر آپ کو کل کے ساتھ گزشتہ یا آئندہ لگانا پڑتا ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کس کل کی بات کر رہے ہیں. اور انگلش میں تو وہ آسان ہے کہ آپ یسٹرڈے لگائیے گزشتہ کل کے لیے اور آئندہ کل کے لیے ٹمارو بولیے، تو بات پوری ہو گئی. عربی زبان میں بھی بڑا آسان ہے کہ عربی زبان میں امسی ہوگا گزشتہ کل کے لیے اور غدن ہوگا آئندہ کل کے لیے. امسی گزشتہ کل اور غدن آئندہ کل. تو امسی یہ ظرف زمان گزشتہ کل کے لیے آتا ہے. اس کی مثال دیکھیے جیسے جاءنی زید امسی. جاءنی زید امسی، میرے پاس زید آیا تھا کل، گزشتہ کل زید میرے پاس آیا تھا. تو یہ جا فعل فاعل، فاعل جو ہے وہ اس میں زید فاعل ہے اور نون وقایہ کا ہے اور یا ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے اور امسی یہ ظرف ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ فعل فاعل مفعول اور ظرف مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو امسی جو ہے وہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے. اگر آپ اگلا بھی نوٹ کرتے ہیں 7واں اور 8واں، مز اور منزو. مز 7واں ہو جائے گا اور منزو 8واں ہو جائے گا. بیسیکلی یہ دونوں ایک ہی ہیں، تھوڑا بہت آپ گرامیٹیکل اور باریکی میں جا کے ڈفرنس آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مز اور منزو. جیسے میں نے ایک لیکچر میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی کہ مز اور منزو ایسے ہے جیسے کہ
انگلش میں آپ سنس فار استعمال کرتے ہیں نا، یا آپ نے کسی بھی بڑے ہوٹل یا کسی بڑے بزنس پوائنٹ کے باہر لکھا دیکھا ہوگا آپ نے کہ سنس 1997، سنس 1967، کہ یہ 1970 سے بنا ہوا، 1969 سے بنا ہوا ہے، 1900 فلاں سے بنا ہوا ہے، یہ ہوٹل ہمارا جو ہے یہ برانچ یہ فلاں سال میں بنی تھی، یہ تب سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ مز اور منذ اسی طرح وقت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ بھائی یہ کام تب سے ہوا ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں جمعے والے دن سے میں کھیلنے کے لیے نہیں گیا، تو اس کے لیے آپ نے مز اور منذ استعمال کرنے ہیں۔ جیسے یہاں مثالیں آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں، مز اور منذ یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت کے لیے آتے ہیں۔ یہ کام کی ابتدائی مدت، جو انیشیل ڈیوریشن ہوتا ہے کہ یہ کام تب سے ہوا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ تو یہ کام کی ابتدائی مدت بتا رہا ہے کہ جمعے والے دن میں نے اس کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن سے اس کو نہیں دیکھا۔ تو اس کی ترکیب اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ جیسے ما نفی کا لگائیے، رأیتہ فعل فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی بن جائے گا۔ مذ حرف جر ہے، مذ حرف جر ہے، جو حرف جر ہوتے ہیں نا 17، مذ ان میں سے بھی ہے نا، مذ منذ دونوں حرف جر بھی ہیں، باؤ تاؤ کف و لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی، یہ مذ جو ہے وہ حرف جر میں سے بھی ہے۔ تو یوم یہاں پہ مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف مل کے مجرور، اور حرف جر اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل کے، تو فعل فاعل مفعول اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ اس کی جو ہے ترکیب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے لاسٹ، ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ یہ منذ کی مثال بن گئی ہے، ویسے تو سیم ہی ہوتے ہیں۔ ما رأیتہ ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ ترکیب اسی طرح کریں گے، ما نافیہ اور رأیتہ فعل فاعل اور ہو ضمیر منصوب جو متصل ہے، ہو ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بھی بنے گی۔ منذ حرف جر ہے، یومین مجرور ہے، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے فعل کے، اور فعل فاعل مفعول اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے تقریباً 12 میں سے 8 ظرف زمان پڑھ لیے ہیں، باقی 4 ظرف زمان اور پھر اسی طرح ظرف مکان جو ہے آئندہ سبق میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔